اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے یہ 22 جمادی الثانی کا دن ہے، اور یہ دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر بھی ساتھی بنایا اور مزار کا بھی ساتھی بنایا۔ تو آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت اختصار کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اگر آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہ تمام نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت سے ان کا بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے تمام انبیاء علیہ السلام سے، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا بھی باقی تمام انبیاء کے صحابہ اور اہل بیت سے بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو سب کا یہ احترام کرتے ہیں، سب کی عظمت بیان کرتے ہیں، سب کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی شان باقی تمام امت کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسے کہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ میرے بھائیوں نسبت امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دل میں کلمہ ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، قرآن ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی پاک کلام ہے، اور ہمارے پاس ایمان والی دولت ہے، ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اس کو ہم کتنے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 23 سال نمازیں پڑھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا ہے، نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے شاگرد بنے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے مرید بنے ہیں، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، وہ تمام صحابہ سے بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو اللہ نے امت میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے پہلے بڑی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا ہے، نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلیاں دی ہے، حضور کو تسلیاں دی ہے، نبی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اور سب سے پہلے توحید کا خطبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھی بنے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار کے اندر لے گئے تھے، غار ثور کے اندر لے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ کی زندگی میں نبی علیہ السلام پر جب پریشانیاں، مصائب اور تکلیفیں آ رہی تھیں، اس وقت نبی علیہ السلام کو تسلیاں بھی دی اور مال بھی خرچ کیا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، جب تم مجھ سے اپنا مال روک رہے تھے ابو بکر اپنا مال مجھ پہ خرچ کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آ گئے تو وہاں بھی ہر خیر میں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر تھے۔ اس لیے ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں، اصل میں تو آپ کا نام عبداللہ ہے، لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا معنی سچا ہے، عتیق کا معنی جہنم سے آزاد۔ لیکن ابو بکر نام اس لیے پڑ گیا کہ ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، اور خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں آپ پہل کرنے والے تھے۔ ابو بکر نام پڑ گیا پہل کرنے والا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ پہل کرنے والا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں آپ کو السباق فرمایا، اور فرمایا کہ جب بھی ہم کسی خیر کے کام میں آگے بڑھتے تو ابو بکر ہم سب سے آگے بڑھ جاتے، ابو بکر ہم سے سب سے آگے بڑھ جاتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تمام صحابہ سے اور تمام امت سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب چند باتیں سن لیں، توجہ سے سن لیں اور ان کو یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی امتی کو سب سے بڑا متقی فرمایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اتقا،
قرآن پاک میں اللہ نے کسی کو اگر فرمایا اولو الفضل بڑے درجے والا، سورہ نور میں اللہ نے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل فرمایا کہ بڑے درجے والا، بڑے درجے والا، امت میں سے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ بڑے درجے والا۔ ایسے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے لیے صحابی کا لفظ نہیں اللہ نے بولا، یہ فرمایا اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے ان کی شان عظمت ضرور بیان کی ہے، اللہ پاک نے ان کی فضیلت ضرور بیان کی ہے، لیکن صحابی کا لفظ اللہ نے کسی کے لیے نہیں بولا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کہہ رہے تھے اپنے صحابی کو، تو صحابی کا جو لفظ اللہ نے قرآن میں بولا وہ کس کے لیے بولا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا ہے، اور کسی کے لیے اللہ نے صحابی کا لفظ نہیں بولا۔ ایسے میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ نے نبی کا دوسرا ساتھی اگر کسی کے لیے لفظ بولا ہے تو وہ بھی ابو بکر صدیق کے لیے بولا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے وہ دوسرا تھا غار کے اندر، دو میں سے دوسرا تھا غار میں، اور یار غار کی اصطلاح اسی وقت سے مشہور ہوئی ہے جب سے اللہ نے قرآن میں یہ لفظ بولا ہے، یار غار کا لفظ۔ آج اگر کوئی بندہ کسی کو کہنا میرا بڑا مخلص کسی دوست کا تعارف کرانا ہو تو کہتے ہیں یار وہ تو میرا یار غار ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ لفظ بولا ہے میرے بھائیوں اللہ نے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی سب سے مضبوط ہے، سب سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم لوگوں پر یہ فرض کر دیتے کہ بھئی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قتل کر دو، اپنے اہل و عیال کو قتل کر دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کو پورا کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرض کرتے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت میں بعض افراد ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان کو جما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو قرآن اگر کسی کے بارے میں ایک بھی گواہی دے دے میرے بھائیوں تو وہ گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، اور جس کے بارے میں کئی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے نبی علیہ السلام نے درجنوں احادیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود نبی علیہ السلام نے عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا وہ سب میں نے ابو بکر کے سینے میں نچوڑ دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی فضیلت تمہارے اوپر نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک باوقار چیز کی وجہ سے ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ کیا مانا؟ ایمان، مضبوط ایمان، اس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمہارے اوپر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو ابو بکر ہے وہ میرے ہاں ایسے ہے کہ جیسے کسی کے کان ہوتے ہیں، کان کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرے ہاں ایسے ہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا وہ ابو بکر صدیق کے آگے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو جس سے بہتر انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر وہاں موجود نہیں ہیں، عمر فاروق موجود نہیں ہیں، لیکن حضور ان کا اپنے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ حضور فرماتے ہم فلان جگہ گئے، میں ابو بکر عمر، ہم نے یہ کام کیا میں اور ابو بکر عمر، اس بات پہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر عمر بھی گواہی، حالانکہ ابو بکر عمر وہاں موجود ہی نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ ذکر فرما کے ان کی گواہی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ شہادتیں کس کی میرے بھائیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے حضور پاک نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان کو
2 وزیر آسمان والوں میں سے دیے اور 2 وزیر اللہ نے ان کو زمین والوں میں سے دیے۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، جو مجھے آپ سے یہ کام ہے، حضور نے فرمایا بعد میں آنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، حضور نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ کس کے پاس جانا؟ ابو بکر کے پاس جانا۔ یا رسول اللہ پھر اگر آؤں ابو بکر نہ ہوں، فرمایا عمر کے پاس جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون اشارے دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارے دے رہے ہیں۔ اور پھر ایسی فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کی زبانی، نبی علیہ السلام کی زبانی میرے بھائی ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو نبی علیہ السلام کا مصلی خالی ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہیں گئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے کہا عمر آپ نماز پڑھا دیں، عمر نے کہا ٹھیک ہے، مصلی پر آئے، نبی علیہ السلام کا اجرا ساتھ ہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، تکبیر تحریمہ کی آواز آئی، حضور نے اسی وقت فرمایا لا نہیں نہیں نہیں، 3 دفعہ حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو کسی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر انتظار کیا گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم کر دی گئی، پھر انتظار کیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ اب مجھے بتاؤ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں فیصلہ ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایسی نسبت عطا فرمائی، ایسا تعلق نصیب فرمایا، اس کو علماء فقہاء فنا فی الرسول کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی ذات میں فنا کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو ایک حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی، اللہ نے بھی، اور صدیق اکبر کی جب باری آئی اور پوچھا گیا ابو اگر تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں تو آپ نے فرمایا ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، نمبر 2 مال ابو بکر کا ہو اور نبی علیہ السلام کی ذات پہ خرچ کرتا جائے، اور نمبر 3 فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کی ابو بکر صدیق کے ساتھ کچھ بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو ستانا چھوڑو گے نہیں؟ کیا میری وجہ سے ابو بکر کے ساتھ تم کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا نہیں چھوڑو گے؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر صدیق کے مال کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کے مال کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر حضور کا وہ فرمان صرف ابو بکر کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، اللہ قیامت والے دن اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اور آخری خطبہ جب حضور نے مسجد میں ارشاد فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے دروازے کھڑکیاں لوگوں کے گھروں کے مسجد نبوی کی طرف کھول رہے ہیں سارے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کے، وہ کھلا رہے اور ابو بکر سیدھے مسجد میں آئے، ابو بکر سیدھے مسجد میں آئے۔ اور پھر آخری بات آج کے درس کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی جب حضور پاک کی وفات ہو گئی، جو صحابہ پریشان تھے اس کو الفاظ سے نہیں بیان کیا جا سکتا، انشاءاللہ اس پر مستقل کبھی بیان کروں گا، جن کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا، جب حضور کی وفات ان کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ابو بکر صدیق کا سینہ ادھر دیکھیں گڑھے کی طرح ایسے ایسے سانس پھولا ہوا ہے، لیکن وہ الفاظ تسلی کے کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان ہوا، سکون ہوا، اور ایسے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں جو ابو بکر پڑھ رہے ہیں حضور کی وفات کے بارے میں، ایسے لگا آج ہی جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ابو بکر کو 3 بڑے کام ان کے سامنے آئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے جی آپ ذرا تھوڑا سا نا صبر کریں اور اب تھوڑی سی نرمی اختیار کریں۔ ایک یہ تھا کہ یہ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں مسلمہ کذاب اور دوسرے، ان کا کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 جو لوگ زکوٰۃ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا کیا کرنا ہے؟
اور تیسرے نمبر پر حضور نے جاتے جاتے ایک لشکر تیار کیا تھا، ایک لشکر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا تھا، لشکر اسامہ، ان کو بھیجیں یا ابھی مدینہ کی حفاظت کے لیے رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو سارے صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، آپ کوئی فوج باہر نہ بھیجیں، فی الحال مدینہ کی حفاظت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ عمر، کہ تو زمانے جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا اور اسلام میں آ کے کمزور ہو گیا۔ اور پھر جو جملہ فرمایا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے اکیلے وارث ابو بکر صدیق ہی تھے۔ آپ نے فرمایا تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی، دین تو مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، دین میں کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، لفظ کیا ہے؟ انا حی، کہ دین میں کمزوری آ جائے، دین میں کوئی نقص آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ کہا ہم ان کے ساتھ بھی جہاد کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ایک رسی بھی اگر کوئی بندہ نہیں دے گا جو حضور کے زمانے میں دیتا تھا اس کے ساتھ بھی جہاد ہوگا۔ جو مسلمے کذاب ہیں، جو مرتد ہیں، ان کے خلاف بھی لشکر جائے گا، اور لشکر اسامہ بھی جائے گا جس کو حضور نے رسیاں باندھی ہیں۔ ابو بکر کون ہوتا ہے کھولنے والا؟ اور پھر بتایا صحابہ نے کیا کہا تھا جب سارے لشکر کامیاب ہو کے آئے، حتیٰ کہ آپ چل پڑے تھے اکیلے ہی، پھر حضرت علی صاحب نے کہا ہم نے تو مشورہ دیا ہے، آپ نہیں جائیں گے ہم جائیں گے۔ جب ساری مہم میں صحابہ کامیاب ہو کے واپس آئے تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو اللہ نبیوں سے لیا کرتے تھے۔ مرتدوں کے مقابلے میں جو اللہ نبیوں سے کام لیتے تھے وہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے پہلے تو ہم نے ابو بکر کے اس کام کو ناپسند کیا، لیکن بعد میں ہم نے تعریفیں کی۔ اور پھر صدیق اکبر اور فاروق اعظم میرے بھائیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آج بھی سرکار کے روزے میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی گواہی کوئی ہوگی؟ اور بولو، اس سے بڑی اور کوئی گواہی ہو سکتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک میں 4 ہی قبروں کی جگہ ہے، 3 قبریں بن چکی ہیں، ایک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک جگہ خالی ہے، وہاں سے کتنا عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے۔ تو یہ اللہ نے عظمت، اسی وجہ سے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن میں ابو بکر عمر ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے، میں ابو بکر عمر ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ تو آج کے درس میں یہ چند باتیں عرض کرنی تھی، اور کل کے درس میں بھی آپ ذرا تشریف لائیں، اور کل کے درس میں انشاءاللہ یہ بات عرض کروں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل بیت کی گواہیاں کیسی ہیں، اہل بیت کی گواہیاں انشاءاللہ یہ کل آپ رات کو سناؤں گا، اور آپ ضرور تشریف لائیے گا، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے کے لائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق